حسن غازی ہے زہرا عشق میں تیرے، علی ہے اور تنہائی، خدا راضی حسن غازی، خدا راضی حسین غازی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ صلوات. شکر ہے اس رب ذوالجلال کا جس نے سب سے بڑا احسان ہم پر یہ فرمایا کہ ہماری ہدایت اور ہمارے پاس دین حق پہنچانے کے لیے اپنے سب سے بڑے رسول کو روانہ فرمایا. ارشاد ہوا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر. غرض و غایت کیا ہے اس پاک رسول کو عرش سے فرش کی طرف بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین حق کو اور دیگر تمام باطل ادیان پر غلبہ عطا کریں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرک قوتیں اس کو پسند نہ بھی کریں. بے شک اللہ کا نظام کامل ہے. اس نظام کے دو حصے بیان کیے جا سکتے ہیں. ایک نظام تکوین ہے اور دوسرا نظام تشریح ہے. تکوین کو سادہ الفاظ میں آپ کائنات سے تعبیر کرتے ہیں اور تشریح کو آپ سادہ الفاظ میں دین حق سے تعبیر کرتے ہیں. اگر اللہ اس پوری کائنات کو اپنی پوری تفاصیل سمیت خلق کر دیتا، اس میں کوئی ذرہ بھی ناقص نہ چھوڑتا، لیکن ساتھ دین حق اور ہدایت کا نظام نہ بناتا، تو ہر عقل مند سے پوچھا جائے کیا اس وقت یہ نظام کامل شمار ہوتا، اکمل شمار ہوتا، یا نامکمل ہو، ناقص شمار ہوتا؟ اگر دوسرے الفاظ میں کہوں، سائنس، علم سائنس جو آج ترقی یافتہ ترین علم شمار کیا جاتا ہے، اس کی کوشش اور اس کی سعی فقط اس نظام تکوین کو سمجھنا اور اس کے اسرار کو ڈھونڈ کر اس کی نقالی کرنے تک محدود ہے. جتنا بھی کوشش ہوئی اول سے لے کے آج تک، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، ستارے کیا ہیں، کیسے بنے ہیں، ان کی رفتار کیا ہے، ان کے دیگر امور جو ان سے متعلق ہیں، اسی کی جستجو کرنے کا نام سائنس ہے، جس میں انسان بھی ایک مخلوق خدا ہے. وہ بھی اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتا ہے. جتنی بڑی کائنات وہ یہ بڑی ہے، اتنی ہی چھوٹی سی کائنات خود بدن انسانی ہے. باہر کی تحقیق اور جستجو بھی سائنس کرتی ہے،
اور انسان کے اپنے بدن کی ساخت و پاخت اور اس کے امراض و علاج کے بارے میں بھی سائنس جستجو کرتی رہتی ہے۔ اور ہم نہیں کہتے ہیں کہ سائنس ناکام ہے، سائنس کامیاب ہے۔ جو چاہا اس نے محنت کی اور کچھ نہ کچھ نتائج اس نے پا لیے، اور آج ہم ترقی یافتہ ترین دور میں تشریف فرما ہے۔ جتنا سائنس آج تک ترقی کر چکی ہے اس کو دیکھ کر انسان انگشت بدندہ ہے، حیران و پریشان ہے کہ کس طرح کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ لیکن یہ ساری جستجو کائنات کے بارے میں ہے، اس عالم کے بارے ہے جسے آپ عالم تکوین کہتے ہیں۔ لیکن کیا اس مقصد کو بھی سائنس نے پا لیا جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا؟ آخر ایک بنانے والا ہوتا ہے، ایک چیز بننے والی ہوتی ہے، ایک اس کی شکل و صورت ہوتی ہے جس پر اسے بنایا جاتا ہے۔ بنانے والے کو فلسفی زبان میں علت فاعلی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس چیز سے وہ بنائی جاتی ہے اسے علت مادی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس شکل اور صورت پر وہ بنتی ہے اسے علت صوری سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن جس غرض و غایت کے لیے اسے بنایا جاتا ہے اسے علت غائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علت فاعلی اس آیت کے مطابق هو الذی ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن وہی بنانے والا اس کائنات کے بنانے کو اپنا اتنا بڑا احسان نہیں کہہ رہا جتنا ارسل رسولہ کو اپنے احسان سے تعبیر کر رہا ہے۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ سائنس کی تحقیقات سے محروم لوگوں کو ان کی اس محرومیت کی بنیاد پر لفی ضلال مبین سے تعبیر نہیں کر رہا۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک حد تک علم سائنس ارسطو اور ارسطاطالیس و پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں ان سائنسدانوں کے، جو یونان کے دور میں یا دیگر ادوار میں ریسرچ کرتے رہے اور نتیجے لاتے رہے، لیکن اللہ نے ان کو پھر بھی لفی ضلال مبین سے تعبیر کیا ہے۔ مَن كَانُوا من قبل سے مراد کون سا دور ہے؟ رسول اکرم کی تشریف آوری سے پہلے کا دور ہے۔ کیا اس زمانے میں ریسرچ نہ تھی، تحقیق نہ تھی، کائنات کے بارے میں جستجو نہ تھی؟ کیا لوگوں نے آنکھ پہ کوئی ریسرچ نہیں کی تھی؟ کیا لوگوں نے آسمان کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کی تھی؟ زمین پہ واضح ہے بے شک ترقی تو ہوئی بات کو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ زمانہ سائنسی تحقیقات سے بالکل محروم تھا۔ سائنسی سلسلہ جستجو در کائنات کا سلسلہ اس زمانے میں بھی جاری تھا، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ دیکھ کے لفی ضلال مبین کہہ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ
اس غرض و غایت کو نہ سمجھ پائے تھے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا تھا۔ معلوم ہوا جب تک غرض و غایت کی اہمیت سے انسان روشناس نہ ہو اس وقت تک وہ ہدایت پہ نہیں آتا، اس وقت وہ ضلال مبین سے باہر نہیں نکلتا۔ وہ کون سا احسان ہے؟ بے شک ایک سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی جاری تھا، لیکن میں پھر بھی یہ عرض کروں گا کہ اے آدم اور اے باقی انبیاء اور رسل تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی ساری محنتوں کے باوجود اللہ نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی کوششوں کا انکار ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کاوشوں کا انکار ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنتوں سے انکار ہے، یا باقی انبیاء اور رسول جو 1,24,000 انبیاء، 312 رسول اور 4 اولو العزم ہستیاں آئیں، کتاب تورات بھی نازل ہوئی، کتاب زبور بھی آئی، کتاب انجیل بھی آئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود تاثیر کچھ ایسی رہی کہ اللہ کو شکوہ کرنا پڑا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے لوگ ضلال مبین میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ کرے میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں بآواز بلند صلوات۔ یعنی کہ الفاظ دیگر محنتیں تو تھیں، لیکن نتیجہ اس حد تک، غرض و غایت اس وقت تک حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ لفی ضلال مبین کے الفاظ استعمال نہ کرتا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء کی محنتیں نہیں تھیں، معجزات بھی تھے، محنتیں بھی تھیں، قربانیاں بھی تھیں، اور ایسے ایسے معجزات تھے جو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ مثلا آگ جل رہی تھی، حضرت ابراہیم کو اس نار نمرود میں نمرود کی طرف سے پھینکا جا رہا تھا، پوری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ آگ فزیکل آگ تھی یا کوئی اور آگ تھی؟ واضح فزیکل آگ تھی، اس لیے کہ نمرود نے آرڈر کیا تھا کہ جس نے تمہارے خداؤں کا قتل کیا ہے تو جو ہے آپ کو یاد کہ حضرت ابراہیم نے ان کے خداؤں کو قتل کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے تھے اور ان سب کی توڑ پھوڑ کر کے کلہاڑا ان کے بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا تھا، تو اگر میں اس کو تعبیر کروں اس طرح کہ ان کے خداؤں کو حضرت ابراہیم نے پوری طرح قتل کیا، اور جو آلہ قتل تھا وہ بھی سامنے رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو اتنا بڑا کام تو ہوا، لیکن اب غصہ چڑھا نمرود کو، نمرودیوں کو یا اس قوم کو کہ اپنے خداؤں کے قاتل کو کیا سزا دی جائے، تو بالآخر سزائے موت تجویز ہوئی۔ لیکن سزائے موت کیسی؟ سزا دینے کے بھی جو متعدد طریقے ہو سکتے ہیں، انہوں نے یہ طریقہ تجویز کیا کہ اس مجرم کو جو قاتل خداوند ہا ہے اس کو آگ میں جلا دیا جائے، اور آگ بھی ایک تنور جتنی نہ ہو بلکہ ہر فرد جس کا خدا قتل ہوا ہے وہ جنگل میں جائے اور ایک گٹھا لکڑیوں کا کاٹ کے لائے، ایک ڈھیر پر وہ گٹھے رکھ دیے گئے، ایک شخص کو سزا دینے کے لیے، ایک فرد کو سزا دینے کے لیے کتنا بڑا وہ ایک گٹھا جمع ہوا اور اس کو لگی آگ، اور آپ جانتے ہیں کہ اتنی تیز تھی اس کی تپش کہ
کہ حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکنا مشکل ہو گیا. اب جو نزدیک جاتا تھا وہ تپش سے ہی جل پڑتا تھا. تو انہوں نے پھر اس کے لیے ایک منجنیق تجویز کی اور حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ایک گولے کی طرح باندھ کر پھینکا. دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا. حضرت ابراہیم اس آگ میں سزا کے طور پر پھینک دیے گئے. لیکن ذرا غور کیجئے، یہ آگ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ آگ نہ تھی بلکہ گلزار ہو گئی. اور ابراہیم اس کے اندر بڑے چین اور امن کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے. کیا خیال ہے، آنکھوں نے دیکھا یا فقط سنا؟ وہ جتنے نمرودی تھے، بابل کا شہر تھا. چلو اگر 1,00,000 کی آبادی بھی اس زمانے میں نمرودیوں کی مان لی جائے، ایک چھوٹی سی آبادی ہم شمار کریں گے 1,00,000 کی، اگرچہ کہ آج اگر بابل کے کھنڈرات کو آپ جا کے عراق میں دیکھیں اور شہر کی کیفیت کا جائزہ لیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے لاکھوں پر مشتمل آبادی ہوگی. لیکن بہرحال اگر 1,00,000 بھی تجویز کر دی جائے تو 1,00,000 آنکھوں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم آرام سے تشریف فرما ہو گئے. چھوٹا سا معجزہ تھا یہ بہت بڑا معجزہ تھا؟ جی بہت بڑا معجزہ تھا. سننے والا معجزہ تھا یا دیکھنے والا معجزہ تھا؟ دیکھا لوگوں نے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود کیا نمرود یا نمرودی مسلمان ہو گئے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، معلوم ہوا شیطان بڑا چال باز ہے. کتنا طاقتور ثابت ہوا. اللہ نے معجزہ دکھایا آنکھوں کو دکھائی دینے والا. ایک تنور جتنی آگ بھی حضرت ابراہیم کے لیے جلاتے تو حضرت ابراہیم اس میں بھی جل سکتے تھے، لیکن معلوم ہوتا ہے یہ ان کے کینے کی آگ تھی. ان کے بغض کی آگ تھی. کس سے بغض تھا؟ اپنے قاتل خدا سے. معبود کا قاتل کتنا برا لگتا ہے، معبود کا قاتل اس سے کتنی دشمنی بن جاتی ہے. وہ آخر تھے تو وہ بھی انسان، اگر جلانا ہی تھا تو یہی کچھ ایک تنور میں پھینک دیتا تھا ابراہیم کو. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ابراہیم ایک تنور جتنی آگ میں جا کر اگر اللہ نہ بچائے تو جل سکتے تھے یا نہیں؟ ایک انسان کو ایک تنور جتنی آگ بڑے آرام سے جلا سکتی ہے، اس سے بھی کم آگ جلا سکتی ہے. انہوں نے کتنی بڑی آگ جلائی. اتنی بڑی آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا. تو معجزہ اللہ کا تو ان کی آنکھوں کے سامنے عام معجزوں سے لاکھوں گنا زیادہ نظر آیا، لیکن وہ ماننے پہ کیوں نہ آئے؟ جب حضرت ابراہیم بچ گئے اس آگ میں، نار کو گلزار کر دیا گیا، تو سب نے دیکھا نا یہ منظر. تو نہ نمرود مانا نہ نمرودی مانے، بلکہ پھر اکٹھے ہوئے کہ اب اس کو کیا سزا دی جائے. اور بالآخر یہ سزا تجویز ہوئی کہ اس کو اپنے ملک سے نکال دو، اس کو اپنے گھر میں رہنے نہ دو. اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم کو عراق کی سرزمین سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا اور وہ ملک بدر ہو گئے. تو میں فقط یہ کہنا چاہتا تھا کہ کتنے بڑے معجزے ہوئے. انبیاء آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں. تورات بہت بڑی کتاب ہے، زبور بھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. ایک کم 1,24,000 پیغمبروں نے محنت کی، 312 رسولوں نے محنت کی، 4 اولو العزم ہستیوں نے محنت کی. لیکن اللہ کیوں کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ؟ ایک سوال ہم سے ہو سکتا ہے یا نہیں کہ اللہ کو اتنی ناراضگی کیوں ہے کہ سارے نبیوں کی محنت کے باوجود بھی کہتا ہے کہ وہ لوگ لفی ضلال مبین تھے. کیا اللہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں؟ رسول اکرم کی تشریف آوری سے پہلے ضلال مبین تھی یا نہیں تھی؟ تو اللہ نے فرمایا ہے. اور آپ نے ہمیشہ تاریخ میں پڑھا
کہ اس زمانے کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم کے تشریف لانے سے پہلے کا جو دور ہے اس کو کس زمانے سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ دور جاہلیت۔ تو معلوم ہوا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر دور جاہلیت سر پہ چڑھا ہوا تھا تو پھر ذرا غور کیجئے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس دور جاہلیت سے امت کو نجات دینے کے لیے ایک منجی بشریت کو روانہ فرمایا۔ اور اللہ نے ان کی تعبیر اس طرح کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق۔ اب سوال یہ ہے کہ بھیجا تو اللہ نے، آیا کون؟ سید الانبیاء۔ کن کے پاس بھیجا؟ ان لوگوں کے پاس جن کو ہدایت کرنی تھی۔ غرض و غایت کیا تھی؟ کہ ہدایت غالب آ جائے ضلالت پر، دین حق غالب آ جائے دین باطل پر۔ یہی اللہ نے فرمایا نا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہدایت غالب آ جائے ضلالت پر اور دین حق غالب آ جائے دین باطل پر۔ اور یہ بھی اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کام آسانی سے نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کچھ شیطانی منفی قوتیں ہوں گی جو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گی اور ڈالتی رہیں گی، لیکن بالآخر اللہ کو اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور رسول اکرم حق کو باطل پر اور ہدایت کو ضلالت پر غلبہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ غرض و غایت واضح ہے یا نہیں؟ کس کی غرض و غایت ہے یہ؟ کون یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو؟ بولے نا، آواز نہیں ہے۔ کون چاہتا ہے؟ رسول اکرم چاہتے ہیں یا اللہ چاہتا ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو رسول اکرم کے چاہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو اصل تو اللہ چاہتا ہے نا، هو الذی، خود تعبیر قرآنی ہمارے سامنے یہ اشارہ کر رہی ہے، وہ ذات ہے جس نے اس رسول کو بھیجا ہے دین حق اور ہدایت دے کر، تاکہ غلبہ ہو جائے حق کا باطل پر اور ہدایت کا ضلالت پر۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقابلے کی قوت بھی رہے گی، ایک غرض و غایت ہے اللہ کی، اور اس راستے میں ایک رکاوٹ ہے دشمن کی۔ وہ دشمن کون ہے؟ میرے خیال میں بھول تو نہیں گئے آپ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب میرے قرآن کی تلاوت کرنے کا چاہو تو کیا کرو؟ پہلے شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ کیوں؟ کہ مقابلے کی جو طاقت ہے نا، جو ان اغراض و مقاصد کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ ڈالتی ہے، وہ شیطان رجیم ہے۔ شیطان رجیم نے اپنا کام کب سے شروع کیا ہے؟ میرے خیال میں شاید آدم علیہ السلام کا کام بعد میں شروع ہوا، شیطان نے اپنا کام پہلے شروع کر دیا تھا۔ روایات کے مطابق یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے پتلے کی شکل میں زمین پر موجود تھے، ابھی ان میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، ابھی ان کو زندگی بشری نصیب نہیں ہوئی تھی، مٹی کا ایک پتلا تھا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ پتلا پڑا ہوا خشک ہو رہا تھا، یہ ابلیس وہاں سے گزرتا تھا اور گزرتے ہوئے کہتا تھا اگر مجھے اس کے سجدے کا حکم ہوا تو میں کبھی اس کا سجدہ نہیں کروں گا، اور اگر مجھے حکم ہوا، جانتا تھا، اس نے تو فرما دیا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب نے کیا کرنا ہے؟
اس کا سجدہ کرنا ہے۔ اب اس کو اللہ کا منصوبہ تو معلوم تھا نا، کہ اللہ تو ملائکہ کے سامنے اور ابلیس وغیرہ کے سامنے کہہ چکا تھا کہ میرا پروگرام یہی ہے کہ یہ مٹی والے پتلے میں کیا کروں گا، روح پھونکوں گا، اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جب ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی کہ تم سجدے پڑ جانا۔ ابھی روح پھونکا نہیں گیا تھا، تسویہ کی منزل سے حضرت آدم گزر رہے تھے۔ یعنی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ اس کی طرف متوجہ ہیں، یہ مٹی کا جو بت تھا وہ گیلی مٹی اور کیچڑ سے بنایا گیا تھا، یہاں خاک تھی تو پہلے گوندھا گیا تھا، اس کو بنایا گیا تھا ایک پتلے کی شکل میں، پھر اس کو خشک ہونے کی مہلت بھی دی گئی تھی، اور وہ خشک ہونے تک اس میں روح کو نہیں پھونکا گیا تھا، روح بعد میں پھونکی۔ اب یہ درمیانہ جو عرصہ تھا نا، اس میں شیطان کو پتہ تھا کہ اس میں جب روح پھونکی جائے گی تو مجھے بھی اور میرے تمام ملائکہ کو اللہ کی طرف سے امر ہو چکا ہے کہ جو ہی میں اس میں نفخ روح کروں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم سجدہ کرو۔ اب وہ سوچ رہا تھا، اب یہاں دیکھو کہ وہ یہ کہہ کے گزرتا تھا، اگر مجھے اس کے سجدے کا حکم ہوا تو میں یہ سجدہ نہیں کروں گا۔ پروگرام سمجھ لیا ہے؟ اللہ کا پروگرام کیا ہے اور اس خبیث کا پروگرام کیا ہے؟ یہ خبیث دشمن ہے یا نہیں، چال باز ہے یا نہیں، عیار ہے یا نہیں، چالاک ہے یا نہیں، پورے اسلحے شیطانی سے لیس ہے یا نہیں، ہے نا؟ تو ایک طرف چل رہا ہے اللہ کی ہدایت والا منصوبہ، اور اللہ کی غرض و غایت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کیا ہو جائے، ہدایت ضلالت پر غالب آ جائے، پوری طرف نور ہدایت پھیل جائے اور دین حق غالب آ جائے۔ مقابلے والی قوت کون سی ہے؟ ابلیس ہے۔ ابلیس بھی اپنا کام شروع کر چکا ہوا ہے۔ اب بتائیے، رسول اکرم کے تشریف لانے تک ابلیس کا تجربہ مضبوط ہو چکا تھا یا بھی کچا تھا؟ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ہزار سال حضرت آدم سے لے کر رسول اکرم تک درمیان کا فاصلہ ہے۔ ایک طویل فاصلہ تو ہے نا، کہ جس میں 1,24,000 انبیاء اور 312 رسول اور 4 اعظم اور 3 کتابیں آ چکی ہوئی ہیں، تو ایک لمبا عرصہ ہے نا، ہزاروں سال پر محیط عرصہ ہے۔ کیا اس میں شیطان خبیث نے اپنی کاروائی جاری رکھی یا نہیں؟ جی اچھا، جاری رکھی تو کافی حد تک کامیاب بھی رہا یا نہیں؟ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے کیا کامیابیاں پائیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے کتنی کامیابیاں پائیں؟ میں فقط العظم ہستیوں کے نام لے رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کتنی کامیابیاں پائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کتنی کامیابیاں پائیں؟ کامیابیوں پہ کامیابیاں۔ انبیاء اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، وہ آ کے کبھی بتوں کو خدا منوا لیتا ہے، کبھی پپل کو خدا منوا لیتا ہے، کبھی گائے کو خدا منوا لیتا ہے، کبھی پھر آگے اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں، یہ ذرا تکڑا کام کرتے ہیں تو پھر انہی کو منوا لیتا ہے خدا جو ہادی بن کے آئے تھے۔ مثلاً حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا گیا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کیا کہا؟ وہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جس عزیر کو اللہ نے 100 سال کی موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اس کو مبعوث کیا، زندہ کیا، اور انہوں نے پھر اپنا کام شروع کیا۔ تو وہ اسی عزیر کو آیا اس انسان یعنی یہود نے اللہ کا بیٹا کہا یا نہیں؟ گمراہ ہوئے یا نہیں؟ پہلے ہوتے تھے بت پتھروں کے حق میں گمراہ، پتھر کے بت کو خدا مانتے تھے، پھر شاید لکڑیوں کے حق میں گمراہ ہوئے کہ لکڑیوں کے بتوں کو خدا مانتے تھے، اور اسی طرح مادی چیزوں کو خدا مانتے تھے۔ اب چکر چلایا
تو تھوڑا سا اگر وہ کامیاب ہوئے انبیاء، انہی نبیوں کو خدا بنوانا شروع کر دیا۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا منوایا، پھر قالت المسیح، مسیح نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو حضرت مریم کون ہے؟ جب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا جائے گا اور مریم کو حضرت عیسیٰ کی ماں مانا جائے گا، تو بتاؤ مریم کیا رہی اللہ کے لیے؟ میرے خیال میں سوال سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ مریم کا کیا رشتہ ہوا اللہ کے ساتھ؟ جب مریم اللہ کے بیٹے کی ماں ہے تو کیا بنی؟ اللہ کی کہہ دو کوئی حد، ان کی نگاہ میں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں بعض مقام پر فرمایا ہے لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد بنائی ہے۔ یہ بیوی کا ایک عقیدہ تھا نا، مریم کو انہوں نے اللہ کی زوجہ بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اسی طرح گمراہی یہ ساری ہوتی رہی، شیطان اپنا چکر چلانے میں کمزور نہیں رہا، اور بالآخر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا کامیاب رہا کہ اللہ کو اس آیت میں فرمانا پڑا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ سب کوششوں کے باوجود بھی انسانیت ضلال مبین میں غرق ہو چکی ہے اور دور جاہلیت ہو گیا تھا۔ تو اگر ظاہری نگاہوں سے دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء کامیاب نہ رہے اور ابلیس کامیاب رہا۔ اگر ان نگاہوں سے دیکھا جائے، کثرت کے حوالے سے دیکھا جائے، قلت کے حوالے سے دیکھا جائے، اور بکثیر تعداد جہاں ہو وہاں کامیابی ہوتی ہے اور قلیل تعداد جہاں ہو وہاں ناکامی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے تو پھر کون کامیاب رہا؟ ابلیس کامیاب رہا اور انبیاء اور رسول ناکام رہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے پھر بھی میری غرض و غایت یہ ہے کہ ہدایت غالب آ جائے اور دین حق غالب آ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ جو مشرک یعنی شیطانی قوتیں ہیں وہ اس راستے میں روڑے اٹکائیں گی، رکاوٹیں بنیں گی، جنگیں ہوگی، قتل و غارت ہوگا، خون بہے گا، لشکر چلیں گے، ہر قسم کی کارروائی شیطانی ہوتی رہے گی، لیکن میں نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ غالب آ جائے، ہدایت بھی غالب آ جائے اور دین حق بھی غالب آ جائے۔ اللہ کرے کہ میں اپنے مفہوم کو آپ تک پہنچا سکوں بآواز بلند صلوات۔ اللہ نے جو ارادہ کیا ہوا ہے وہ ارادہ ناکام رہے گا یا کامیاب رہے گا؟ آپ اپنے عقیدہ توحید کی میرے سامنے وضاحت کیجئے۔ اللہ کا ارادہ ہے نا، کب سے؟ جب سے اس نے سلسلہ ہدایت شروع کیا ہے، جب اس نے سلسلہ نبوت اور رسالت شروع کیا ہے، جب سے اس نے کتب الہی کا نازل کرنا شروع کیا ہے، جب سے اس نے معجزات کا سلسلہ شروع کیا، یہ سارا نظام ہدایت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ اپنے نظام ہدایت کو غالب کرنے کا ہے اور اپنے نظام دین کو غالب کرنے کا ہے۔ لیکن پریکٹیکل طور پر کیا نظر آ رہا ہے؟ ناراض نہ ہو، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں۔ ورلڈ کی کیفیت ابتدا سے لے کے آج تک کیا چل رہی ہے؟ اکثرهم الجاہلون، اکثرهم المشرکون، اکثرهم المنافقون، اکثرهم لا یعقلون۔ پتہ نہیں کتنی باتیں اللہ نے اس بارے میں کی ہیں کہ اکثریت جاہل، اکثریت غیر عاقل، اکثریت مشرک، اکثریت کافر، اکثریت منافق رہی ہے نا ہمیشہ۔ اب غلبہ کب آئے گا؟ ہونا ہے غلبہ یا نہیں ہونا ہے؟ کیوں؟ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا
ارادہ تو یہی ہے نا، منصوبہ تو اللہ کا یہی ہے نا کہ کیا ہو، دین حق غالب آ جائے اور ہدایت ضلالت پر غالب آ جائے، رکاوٹ ڈالنے والے رکاوٹ ڈالتے رہیں، پھر بھی غالب آنا چاہیے۔ اس سے مطلب یہ ہوا مرادیں کبھی اللہ کی دیر سے بھی پوری ہوتی ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ قبلہ، واہ واہ واہ، یہ ہم ہے نا ہر چیز کو جلدی دیکھنا ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، چاہیے، وہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا سلسلہ ہمیں، لیکن اللہ کے ہاں بڑی لمبے منصوبے ہوتے ہیں۔ ارادہ اس کا کب سے ہے؟ یہی ارادہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہدایت غالب آ جائے ضلالت پر اور دین حق غالب آ جائے دین باطل پر، یہ ارادہ اللہ کا کب سے ہے؟ اللہ کے ارادے کب سے ہوتے ہیں؟ جب سے اللہ ہے۔ اللہ کا علم بھی ازلی ہے تو اللہ کا ارادہ بھی ازلی ہے۔ آپ اپنے ناظر الآغا کی جو تعلیمات توحید ہیں اس کو سامنے رکھ کے بتائیے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کا علم ازلی ہے یا نہیں؟ اللہ کی ذات فقط ازلی ہے یا اللہ کا علم بھی ازلی ہے؟ جہاں ذات ازلی ہے وہاں علم بھی ازلی ہے۔ بالخصوص ہم اثنا عشریوں کا جو عقیدہ ہے، یہاں تھوڑا سا آپ کے لیے مزید روشن ہو جائے گا، ہم اپنے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ میں یہ چیز پڑھتے ہیں یا نہیں کہ اللہ کی صفات عین ذات ہیں، زائد بر ذات۔ یہ بچوں کو بھی ہم اپنے علماء کی تحقیقات کے ایک سطر پڑھا دیتے ہیں کہ بچپن میں ہی جب یاد کرو صفات ثبوتیہ اور سلبیہ تو یہ یاد کرو کہ اللہ کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہیں، اور وہ اس میں وحدہ لا شریک ہے۔ تو اب جب اللہ کی تمام صفات عین ذات ہیں تو اللہ کا علم، سب سے بڑی صفت تو علم ہے نا، علم و قدرت اللہ کی تمام صفات کی سرچشمہ صفات ہے، تو علم بھی اللہ کا ازلی ہے اور قدرت بھی اللہ کی ازلی ہے، ارادہ ازلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا تو ارادہ ہے ازل سے کہ میرا دین حق غالب آئے اور میری ہدایت ضلالت پر غالب آئے، ٹھیک ہے، لیکن کب سے ارادہ ہے، آج تک کیا ہوا ہے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے میرا؟ ایک ہزاروں صدیوں پر محیط زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اللہ کا یہ ارادہ اس طرح پورا نہیں ہوا جس طرح اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اللہ اپنے ارادے میں بھی کوئی تدریج کر سکتا ہے یا نہیں؟ درجہ بندی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کامیابی ہوتے 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 ہوتے، جیسے پہلی والا پی ایچ ڈی کتنے عرصے میں ہوتا ہے؟ اگرچہ کہ اس کے ابا جی کا یا اس کی اماں جی کا ارادہ تو ہوتا ہے کہ یہ پی ایچ ڈی ہو جائے، لیکن ہوتے ہوتے اسے بھی 20 سال لگ جاتے ہیں۔ تو 20 سال اگر تیرے ارادے کو لگ سکتے ہیں تو یہ نظام الہی بھی ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ بس ارادہ ہوا اور کام ہو گیا۔ یہ جو ہمارا ایک تصور ہے وہ بھی اپنے مقام پر حق ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ ارادہ ہے نا الہی۔ لیکن اگر ارادہ ہو اس بات کا کہ فوراً ہو جائے تو فوراً ہو جائے گا، اور اگر ارادہ یہ نہ ہو بلکہ اس کا تدریجاً نتیجے تک پہنچنے کا ارادہ ہو، جس طرح مثلاً دانے کو درخت بناتا ہے، ایک دانہ جب زمین میں جاتا ہے تو ایک کونپل نکلتی ہے، درخت بننے اور پھل دینے تک اسے کتنا عرصہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے، اور یہ جو معجزات والے اللہ کے ارادے ہوتے ہیں، کن فیکون، ٹھوکر لگی
قم باذن اللہ. واہ 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 جی قبلہ واہ واہ تری بات میری سمجھ گئے آپ یہاں. ایک ہے قم باذن اللہ والا ارادہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ. اور ایک یہ ارادہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ شوہر کا بیوی کے رحم میں جاتا ہے اور اس کو لمبا عرصہ لگتا ہے، کیا کہنے، تدریجی سفر ہوتا ہے، علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، پتری کیا کیا بنتے 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 کہاں کہاں پہنچتا ہے. وہ بھی ایک ارادہ ہے اللہ کا اور وہ بھی ایک ارادہ ہے اللہ کا. معلوم ہوا اللہ کے ارادے کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ کون سا ارادہ کہاں ہے. اب ذرا اس چیز کو سوچئے جو اس آیت میں آیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. آگے بڑھیے. لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ ہدایت ضلالت پر غالب آ جائے، یہ دین حق دین باطل پر غالب آ جائے. کتنے عرصے میں؟ واہ 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 جی. اس غلبے کو کتنا عرصہ لگے کیا کہنے، سمجھنا پڑے گا نا. دونوں ارادوں کو بھی سمجھیے، جس کو ہم اپنی زبان میں، ایک ہوتا ہے ارادہ دفعی، ایک ارادہ ہوتا ہے تدریجی، ایک ارادہ ہوتا ہے قوم باذن اللہ والا، کیا کہنے. ٹھیک ہے نا، اور ایک ارادہ ہوتا ہے جو روزانہ آپ کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں، سبھی اللہ کی ارادے سے ہو رہی ہیں، لیکن ان کی ایک تدریج ہے، ان کا ایک لمبا سفر ہے، ان کا ایک نتیجے تک پہنچتے ہوئے لمبا عرصہ لگتا ہے. تو اس کا معلوم ہوا ہیں دونوں ارادے اللہ کے. وہ ارادہ اور قسم کا ہے اور وہ ارادہ اور قسم کا ہے. یہ ارادہ جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ میرا رسول غالب آ جائے، دین حق باطل پر غالب آ جائے اور ہدایت ضلالت پر غالب آ جائے، یہ کیسا ارادہ ہوا؟ تھوڑا سا بول دیجیے. تدریجی ارادہ ہوا، یعنی یہ درجہ بندی ہو. اچھا، اس تدریجی ارادے کا فائدہ ایک اور نظر آتا ہے، وہ یہ کہ جن کے ذمے تعاون کرنا ہے، مدد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے حق کی، وہ کر سکیں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. تو میرے نقطے کو آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ آخر تعاون کیا ہے؟ وہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے معاملے میں تعاون کرتے رہو اور برائی کے معاملے میں تعاون نہ کرو. یہ نیکی کا تعاون جب کوئی کرتا ہے نتیجہ دفعی ہوتا ہے یا نتیجہ تدریجی ہوتا ہے؟ تدریجی ہوتا ہے. بس آپ یہی امام بارگاہ اور مسجد بناتے بناتے، ابھی مجھے بتا رہے تھے میرے عزیزان کہ سن 15 میں کہ سن 14 میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، ابھی بھی مکمل نہیں ہوا. تو تدریجی ہے نا، ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہوگا تو آپ کے ابو جی نے اس میں امداد کی، آپ کے دادا جی نے اس میں امداد کی، آپ بھی اس میں امداد کریں، آپ کے بیٹے بھی کریں، آپ کے پوتے بھی کریں. چلتا رہے دینے والوں کا سلسلہ بھی اور چلتا رہے یہ تعاون کا سلسلہ بھی. اگر دفعی ہو، بس چٹکی سے یہ مسجد بھی بن جائے، امام بارگاہ بھی بن جائے، آپ آنکھ کھولیں تو سب کچھ بنا ہوا موجود ہو، تو آپ کا تعاون کہاں سے ہوگا پھر؟ آپ کے کھاتے میں کیا چیز جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی حکمتیں بڑی طویل ہیں، اللہ کی مرادیں جو ہیں وہ بڑی اپنے مقام پر سوچی سمجھی ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ بھی اپنے مقام پر ہے، لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مراد ضرور حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مراد حتماً حاصل ہوتی ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ حتماً حاصل ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے علی الدین کلہ میں آپ کا بھی ایک کردار ہوگا، اس کا بھی ایک کردار ہوگا، اس کا بھی ایک کردار ہوگا، اس کا بھی ایک کردار ہوگا. سب سے بڑا کردار علی ابن ابی طالب کو ہوگا. سب سے بڑا کردار رسول اکرم کے ساتھ ساتھ ان کی اہل البیت کا ہوگا. اور ویسے بھی عقلی طور پر اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رسول ان معاملات میں غالب آ جائے اور کامیاب ہو جائے، تو کیا کامیابی پانے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ اس شخص کو دے دینا چاہیے جس کی ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے، یا وسائل نہیں دینے چاہیے؟
مثلا اللہ چاہتا ہے کہ دین حق غالب آئے، اور بھیجا کس کو ہے؟ اپنے رسول کو۔ رسول کو وہ سارے وسائل دینا جس کے ساتھ یہ غلبہ حاصل ہو۔ آپ کسی کو بھی اپنا نمائندہ معین کریں، کسی کو اپنا سفیر معین کریں، خواہ آپ پرائم منسٹر معین کریں، خواہ آپ صدر صاحب معین کریں، یا آپ کوئی کابینہ کا وزیر معین کریں، وہ اپنے نتیجے تک تبھی پہنچے گا جب آپ اس کو اس کے وسائل دیں گے۔ وہ وسائل اس کو ملیں گے تو وہ کام کرے گا، وسائل نہ ملیں تو کام نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے رسولوں کو بھی وسائل دے، اپنے نبیوں کو بھی وسائل دے، اور وہ تمام اسباب مہیا کریں جو کامیابی کے ضامن ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کون دے؟ جس نے ذمہ داری لگائی ہے۔ ذمہ داری کس نے لگائی ہے؟ وہ الذین نے لگائی ہے، اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے نا کہ دین کے حق کو غلبہ ہونا ہے، اور تم اس جگہ میں اپنا کردار انجام دو۔ اب بتائیے، رسول اکرم کو اللہ نے تمام وسائل مہیا کیے یا نہ کیے اس مقصد کے حصول کے لیے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا وسیلہ جو رسول اکرم کو اللہ نے دیا اسے کہتے ہیں اہل البیت۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول کو ایسے اہل البیت دیے جو کسی کو نہیں دیے۔ بے شک گزشتہ انبیاء کی بھی اہل البیت تھی، حضرت ابراہیم کی بھی اہل البیت ہے، حضرت عیسیٰ کی بھی اہل البیت، سورہ آل عمران بتا رہی ہے، اسی طرح سورہ ابراہیم بتا رہی ہے، اور سارا تاریخی سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو اہل البیت دی۔ حضرت ابراہیم کو سارہ دی، ہاجرہ دی، اسماعیل دیا، اسحاق دیا، ان کی اہل البیت تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ کو ماں دی، حضرت عیسیٰ کو ان کے دیگر عزیزان رشتہ داران دیے، اسی طرح دیگر کو۔ تو میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ رسول اکرم کو کیسے معاون دیے؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ جیسی اہل البیت رسول اکرم کو اللہ نے دی، ایسی اہل البیت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ ایک امتیازی شان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اہل البیت میں ایک مرکزی حیثیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم، بی بی کی شان میں بلند تر صلوات۔ ایک بنیادی اور مرکزی حیثیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، وہ بھی اہل البیت میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی لیے حدیث قصہ کہتی ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ بی بی طاہرہ کا نام سب سے پہلے اس لیے لیا ہے کہ باقی سب ان کے رشتہ دار ہیں، ابوہا ہے، بعلہا ہے، بنوہا ہے، بڑا سب بیٹے ہیں۔ تو ایک حیثیت بی بی طاہرہ کی ہے اہل البیت میں، جو اللہ نے انا اعطینا کل کوثر میں بھی تعبیر فرمائی ہے کہ اے میرے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا فرما دی ہے، یعنی ایک ایسی خاتون عطا فرما دی ہے کہ کائنات میں اس کی مثل اور کوئی خاتون نہیں ہے، کوئی ان کمالات کی مالک خاتون نہیں ہے جن کمالات کی مالک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ لیکن اس کے اس پہلو کو فقط عرض کر کے بات ختم کر دوں، بی بی طاہرہ کی بھی فضائل و کمالات کے دو پہلو ہیں، ایک وہ جو ان کی اپنی ذات کو عظیم بناتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اس کا فائدہ امت پر مرتب کرتے ہیں۔ ایک ہے امت کو فائدہ جو بی بی طاہرہ کے کمالات سے مرتب ہوگا، اور ایک وہ فائدہ جو بی بی کی اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ لیکن ہمارا بھی توجہ فقط اس بات کی طرف ہے کہ بی بی کے کمالات بے مثل و بے مثال نے اس دین حق کے غالب آنے میں اور امت کو فائدہ پہنچانے میں کیا مقام پایا ہے۔ ٹھیک ہے ان کے اپنے جو ذاتی کمالات ہیں، میں ابھی اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، وہ اپنا کام پر بے مثل و بے مثال ہیں،
لیکن ہر کمال کا ایک یہ فائدہ بھی تو ہے نا کہ امت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، قوم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، جن کے لیے دین آیا ہے، جن کے لیے دین حق آیا ہے، جن کو اس غلبے نے فائدہ پہنچانا ہے، اس پہلو کی طرف آپ توجہ کریں تو میں کہوں گا کہ بی بی طاہرہ جتنی امت کے لیے مفید ہے اتنی دنیا کائنات کی ساری خواتین بھی مفید نہیں ہیں جتنی اکیلی زہرا مفید ہے۔ اور پھر کتنی عمر پائی بی بی نے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی فائدہ تب دے سکتا ہے جب طویل عمر پائے، لمبی عمر پائے، اس کو کام کرنے کا لمبا موقع ملے اور وہ ایک طویل عرصے تک خدمت کر سکے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں، زہرا 19 سال کی عمر تک پہنچ نہیں پائی ہے، 18 سال کئی دن اس زمین پر گزارے ہیں، اور اس مختصر ترین زندگی میں امت پر وہ فائدہ مرتب کیا ہے جو کائنات کی ساری خواتین بھی مل کر مرتب نہیں کر سکتی ہے۔ تبھی تو وہ سیدۃ نساء العالمین ہے، یعنی سیدۃ نساء العالمین فقط اپنے ذاتی فضائل کے اعتبار سے نہیں ہے، ان کے ذاتی کمالات اور فضائل بھی یقیناً ان کے سیدۃ نساء العالمین ہونے کو ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ پہلو ان کی ذات کا ہے۔ میں تو اس پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو پہلو امت کے لیے ہے، امت کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اس فائدے کے اعتبار سے بھی بی بی سیدۃ نساء العالمین ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ کائنات کی ساری عورتیں مل کر بھی جو فائدہ دین کو پہنچا سکتی ہیں اور امت دین کو پہنچا سکتی ہیں، وہ فائدہ ایک طرف، اور بی بی طاہرہ کا اکیلا زندگانی کا فائدہ ایک طرف، اور ان کے برابر کا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آؤ فقط غور کرو کہ وہ بی بی جس نے عمر کے 19 سال بھی پورے نہیں کیے، 18 سال کی عمر میں اتنا قوم کا فائدہ، دین کا فائدہ کر کے گئی ہے کہ سارے مل کے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وہ کتنی دکھیا ہوگی اس وقت جب اس چھوٹی سی عمر میں اللہ سے کہتی ہوگی، اے اللہ مجھے جلدی بلا لے، آج جلدی وفاتی، میری وفات میں جلدی کر دے۔ گویا بی بی یہ سمجھ رہی ہے کہ میری زندگانی نے اپنے میرے بابا کی امت کو اتنا فائدہ بخش دیا ہے کہ اس کے بعد اب اگر میں جلدی چلی جاؤں تو میری موت بھی اس امت کے لیے مفید ترین ثابت ہوگی، اور میری زندگی کے ساتھ ساتھ میری رحلت بھی اس امت کے لیے نجات کا باعث ہوگی۔ میری رحلت کے صدقے میں بھی دین حق غالب آئے گا، میرے دین میں میری وفات کے صدقے بھی ہدایت کو ضلالت پر قبضہ حاصل ہو جائے گا۔ وہ کیسی وفات تھی، وہ کیسی موت تھی جس کو بی بی نے خود مانگا، اور یہ سمجھ کے مانگا کہ اس موت نے بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ بس اسی لیے ایک پہلو کی طرف توجہ دلا کے آپ کی زحمت کو رفع کرتا ہوں۔ آخری ایام تھے رسول اکرم کے، حضرت اس بستر پر تھے جس کے بعد آپ نے وفات پائی۔ ایک دن بی بی طاہرہ اپنے بابا کی تیمارداری میں مصروف تھی، اور فطرت بھی یہی کہتی ہے اگر رسول جیسا باپ ہو اور وہ مریض ہو تو کیا بی بی اپنے گھر آرام سے بیٹھی رہے گی؟ کیا بی بی اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی؟ نہیں۔ اس لیے روایات کو جب دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ بی بی کا اکثر وقت بابا کے کمرے میں گزرتا تھا۔ جب سے رسول اکرم مریض ہوئے تھے تو ان کے کمرے میں اکثر وقت گزرتا تھا۔ ایک دن بی بی بھی موجود ہے، حسنین بھی موجود ہیں، رسول اکرم بھی موجود ہیں، اکیلے اپنے کمرے میں ہیں کہ اتنے میں رسول اکرم کہتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ ذرا میرے بھائی علی کو بلا۔ بی بی طاہرہ حسنین کو فرماتی ہیں، اے میرے لاڈلے جاؤ اپنے بابا سے کہو تمہیں رسول اکرم بلا رہے ہیں۔ چنانچہ حسنین تشریف لے گئے،
مولا رسول اکرم کے پیغامبر بن کر باہر گئے. مولا علی سے کہا رسول اکرم نانا آپ کو بلائے ہیں، ماں نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ تشریف لائیے. امیر المومنین جلدی سے اس کمرے میں پہنچتے ہیں. اب اس کمرے میں کون ہے؟ خود رسول اکرم ہیں، بی بی زہرا ہیں، علی ہیں اور حسنین شریفین ہیں. حکم ہوتا ہے ام سلمہ باقی سب کو میرے کمرے سے نکال دو، کوئی میرے کمرے میں اور نہ رہے. حضرت ام سلمہ دروازے پہ بیٹھ جاتی ہیں اور سوائے ان ہستیوں کے اور کمرے میں کسی کو نہیں رہنے دیتی ہے. تھوڑی دیر بعد رسول اکرم کی آنکھ کھلتی ہے تو بی بی طاہرہ عرض کرتی ہیں کہ بابا حضرت امیر المومنین تشریف لا چکے ہیں. امیر المومنین کا آنا تھا. رسول اکرم کی نگاہ بیٹی پہ بھی پڑتی ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، علی پہ بھی پڑتی ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، حسنین پہ بھی پڑتی ہے تو گریہ شروع ہو جاتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں اس گری میں کوئی راز تو تھا نا، اس گری میں کوئی راز تو تھا نا. اتنے میں حضرت رسول اکرم اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے سینے پہ رکھ لیتے ہیں. سینے پہ ہاتھ کا رکھنا تھا. رسول کا رونا اور بلند ہو گیا. جب رسول کا گریہ بلند ہوا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ علی چپ کے رہے ہوں گے، زہرا خاموش رہی ہوگی، حسنین خاموش رہے ہوں گے؟ نہیں، سبھی رسول اکرم کے اوپر گر گئے. رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی. آنا تو کسی اور نے ہے نہیں، ام سلمہ نے کسی کو آنے دینا نہیں. یہ پنجتن پاک ہیں جو رو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے گریے کو سن رہے ہیں. کافی دیر تک یہ گریہ جاری رہا. بس اتنا پوچھتا ہوں، کیا یہ گریہ سنت رسول ہے یا نہیں؟ لوگ ہمارے اوپر پتہ نہیں کس مذہب کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اور گریے پہ اعتراضات کرتے ہیں. بابا تو رسول کی سیرت کو دیکھو، کہاں کہاں رسول روئے، کیسے کیسے روئے، کیسے گریہ فرماتے رہے. اور بالخصوص یہ روایات جب اپنی اہل البیت کو پاس لاتے تھے تو سب کو دیکھتے بھی تھے اور روتے بھی تھے، ایک ایک کو یاد بھی کرتے تھے اور روتے بھی تھے. اور جب یہ سارے پنجتن پاک رو رہے ہیں، رسول اکرم نے زہرا کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پہ رکھا اور خوب جی بھر کر رو. آپ خود یاد کریں گے اس رونے کے پیچھے کوئی راز ہوگا یا نہیں ہوگا. گویا رسول اکرم یاد کر رہے ہیں، میری بیٹی میرے بعد تیرے اوپر کیا ہوگا، کیسے کیسے اوقات تیرے اوپر آنے والے ہیں. اتنے میں حضرت امیر المومنین بھی رو رہے ہیں، حسنین بھی رو رہے ہیں. روتے ہوئے ماحول میں رسول اکرم نے امیر المومنین کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں پکڑا، زہرا کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے اور جی بھر کے روئے. دونوں کے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے اور جی بھر کے روئے. روتے ہوئے اس ماحول میں زہرا کا ہاتھ اٹھایا، علی کے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یا علی یہ میری امانت ہے. اے میرے بھائی علی یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا. بس اتنا کہہ کہ میں اپنی مجلس کو ختم کرتا ہوں. اب بتاؤ علی کے قلب کا کیا حال اور اس وقت علی پہ کیا بیت رہی ہوگی جب زہرا کی پسلی ٹوٹ رہی تھی، جب دروازہ گر رہا تھا، استغاثے بلند ہو رہے تھے. وہ ابتا ہائے میرے بابا ماذا لقینا بعدک من الاعداء، آپ کے بعد ہمیں دشمنوں سے کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے. اس وقت علی کے قلب کی کیا حالت ہوگی. یہ سوچ نہ رہے ہوں گے کہ
کہ رسول نے کس کو میرے لیے امانت کے طور پر چھوڑا تھا، اور آج وہ امانت ہے کہ جس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. بس اتنا کہہ کے ختم کروں. فرما رہی ہے صبت علیہ لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. تو میرے عزیز دوستو، کتنی درد بھری کہانی ہے پنجتن پاک کی، کتنی دکھی کہانی ہے پنجتن پاک کی، لیکن یہ کس لیے ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مشرکون سے مراد کون ہیں؟ اور دین حق کے غلبے کی کہانی کتنی مشکل ہے، اور کس کس نے اس میں اپنی مصیبتی کردار کو انجام دیا ہے. اللہ نے شیعان آل محمد کو، اثنا عشری عزیزان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ دکھی ہوتے ہیں تب جب آل محمد کا دکھ سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تب جب آل محمد کی خوشی کی منزل سنتے ہیں. شیعتنا، ہمارا شیعہ وہ ہے من یفرح بفرحنا ومن یحزن بحزننا، جو ہماری خوشی کی خبر سنتا ہے تو خوش ہو لیتا ہے، جب ہماری غمی سنتا ہے تو محزون ہو لیتا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں یہی دین ہے اور یہی حق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس دین حق کو سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آل محمد سے متمسک ہو کر ان کی بارگاہ میں ان کا سچا غلام بن کر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. سیدہ طاہرہ زہرا، سیدہ طاہرہ زہرا، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی. ہے زہرا عشق میں تیرے، علی ہے اور تنہائی. خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی. یطعمون طعام سفره ما بدون شام.